السلام علیکم۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے 14واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پارے کی کل 226 آیات ہیں اور 21 رکوع ہیں۔ سورہ الحجر اور سورہ النحل۔ پارے کا آغاز سورہ الحجر کی آیت نمبر 2 سے ہوتا ہے۔ ربما یود الذین کفروا۔ ایک حسرت ہے، ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے۔ کس کی؟ کافروں کی۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تمنا کریں گے، وہ خواہش کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ جب وہ خواہش کریں گے نا، اس وقت تک اس خواہش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس بات کو ہم اس حدیث سے سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دوزخی دوزخ میں جمع ہو جائیں گے تو وہاں پر ان کے ساتھ کچھ مسلمان بھی ہوں گے۔ کافر مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان کہیں گے ہاں ہمارے کچھ گناہ تھے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ جب یہ گفتگو اللہ تعالیٰ سنیں گے تو حکم دیں گے کہ تمام مسلمانوں کو دوزخ سے نکال لیا جائے۔ چنانچہ سب کے سب مسلمان نکال لیے جائیں گے۔ دوزخی کافر جب یہ بات دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور ہم کو بھی ان کی طرح نکال لیا جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ پیارے بچوں، یہ وہ وقت ہوگا جب آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا ہوگا۔ انسان کی ساری سستی، ساری اڑی، ساری ضد نکل گئی ہوگی۔ اس کو اپنے سامنے اس وقت سب کچھ نظر آ جائے گا کہ جس چیز کا اس نے انکار کیا، جس کو ماننے سے اس نے سستی کی، جس پہ اس نے ضد لگائی، جس پہ اس نے بے پرواہی کی، اس کا انجام کیا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچائے۔ مجھے یہ حدیث پڑھ کے بہت ڈر لگا کہ دوزخ میں کچھ مسلمان بھی ہوں گے۔ بے شک انہیں نکال لیا جائے گا، لیکن سوچیں ذرا، کبھی کوئی گرم چیز ہاتھ کو چھو جائے یا آگ میں ہاتھ چلا جائے، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم سے ہمارا ہاتھ جلے یا جسم پہ کوئی گرم چیز گر جائے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ فرض کریں کہ کسی مسلمان کو چند منٹ یا چند سیکنڈ دوزخ کی آگ میں گزارنے پڑ گئے تو کیا بنے گا۔ ایک دفعہ اسی طرح کی بات تھی تو جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، کیا وہ آگ پہ صبر کر لیں گے؟ تو جب بھی کبھی اللہ کی نافرمانی کرنے کو دل چاہے، نماز کے لیے نہ اٹھا جائے، اللہ کی بات ماننے کے لیے سستی ہو، تو اس وقت یہ بات سوچ لیں کہ بس خدا نخواستہ کیا ہم آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کافروں کی یہ جو آرزو ہے نا کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، یہ آرزو اس وقت سامنے آئی جب فیصلہ ہو گیا جنت اور دوزخ کا، ہے نا۔ اس دنیا میں تو سب کے لیے ایک اپرچونٹی موجود تھی نا، یہ موقع موجود تھا، وہ چاہتے تو مسلمان ہو جاتے۔ یعنی ایک وقت آئے گا جب انسان کی کوئی تدبیر نہیں کام آئے گی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی بتائی کہ جب انہیں آگ پہ کھڑا کر دیا جائے گا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، سورہ الانعام میں آتی ہے آیت کہ جب انہیں آگ پہ کھڑا کر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے، پھر ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں گے اور ہم پکے ایمان والے ہو جائیں گے۔ یہ والا معاملہ نا ہمارے بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے جب ہم انجام سے بے پرواہ ہو کے لاپرواہی کرتے ہیں۔ بعض اوقات پڑھائی کے معاملے میں بھی ہم سے سستی ہو جاتی ہے، نماز کے معاملے میں بھی سستی ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اچھا کر ہی لیں گے۔ یہ جو وقت آج ہمارے پاس ہے نا قرآن کو سمجھنے کا، سمجھ کے اس کے پر عمل کرنے کا، قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانے کا، پتہ نہیں بعد میں ملتا ہے کہ نہیں۔ آج اس وقت یہ ارادہ اور اس ارادے پہ پکا عمل چاہیے، پکا ارادہ، عزم والا ارادہ کہ میری زندگی میں سب سے اہم کام انشاءاللہ قرآن کو سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا اور اسے آگے سکھانا ہوگا۔ کل یہی ہمارے کام آئے گا انشاءاللہ۔
پھر دیکھیں سورہ ہجر کا دوسرا موضوع جو ہے نا وہ ہے قرآن کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور بلا شبہ ہم ضرور ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے نا انہوں نے قرآن کو نہ صرف نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا بلکہ اس کی حفاظت بھی اس کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ شیطان کے چرانے سے اور انسانوں کے رد و بدل کرنے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ شیطان اس میں سے کوئی بات نہیں چرا سکتا، انسان اس میں سے کوئی حرف، کوئی زبر زیر، کوئی بات، کوئی جملہ، اس کے کوئی پیغام کا کوئی حصہ بدل نہیں سکتا، اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمیں کتاب دی ہے نا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر انسان اور شیطان کی شرارت سے محفوظ ہے۔ اتنی سچی کتاب، اتنی محفوظ کتاب کہ دنیا میں اس جیسی سچی اور محفوظ کتاب اور کوئی موجود ہی نہیں۔ جو دوسری آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی بہت زیادہ رد و بدل ہو گیا، یہودیوں نے بھی اپنی کتاب میں رد و بدل کر لیا، عیسائیوں نے بھی کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کسی بھی طرح کے رد و بدل سے محفوظ رکھا، اور قیامت تک انشاءاللہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اس کتاب کی وہ حفاظت کرے گا، خود کرے گا۔ تیسرا موضوع جو سورہ مبارکہ میں ہے وہ ہے انسان کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان کو انہوں نے کیسے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش اللہ کی قدرت، اس کی خالق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں روح پھونکی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا، اور شیطان نے بھی اللہ کے سامنے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ یہ واقعہ بار بار تخلیق انسانی کا اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا، ہمیں ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروا کے ہمیں خاص درجہ اور فضیلت کیوں دی، کیونکہ انسانوں نے اس زمین پہ اللہ کے نائب کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا کرنی تھی جو اللہ نے اس کے ذمہ لگائی۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ آپ کا فرض ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں، جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اس کو دین کو غالب کرنے کے لیے استعمال کریں۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں جو ایک اور قصہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یہ پچھلے پاروں میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے، وہ آپ کو انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی، اور یہ خوشخبری آپ کو بڑھاپے میں ملی۔ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ کوئی بوڑھا ہو جائے تو اللہ اسے اولاد نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری اس سے نوازا، اور وہاں سے فرشتے رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ بہت کم تھے، ان کی قوم جو ہے وہ بہت زیادہ بے حیائی کے کام کرتی تھی۔ ان سے فرشتوں نے درخواست کی کہ ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات اس بستی سے نکل جائیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے ان کے گھر کی صرف ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کی بیوی بھی ان پر ایمان نہیں لائی تھی، وہ نکل آئی آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے، لیکن ان کے لیے طے ہوا تھا کہ پیچھے مڑ کے جب ان پہ عذاب آئے گا تو پیچھے مڑ کے کوئی نہیں دیکھے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا وہ آپ کے ساتھ نکلی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہلاک ہو گئی، کیونکہ اللہ کے اس دیے ہوئے اصول کی اس نے پاسداری نہیں کی تھی کہ پیچھے مڑ کے کوئی نہیں دیکھے گا۔ ٹھیک، تو جو اللہ کے اصول ہوتے ہیں نا ان پر ان کی پابندی لازمی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور سزا دیتے ہیں۔ بستی والے جو لوگ تھے نا وہ اس قدر سرکش تھے، اپنی سرکشی میں اتنے زیادہ آگے نکل گئے تھے اپنی بے حیائی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود کو سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور صبح ہوتے ہوتے وہ جو ہے نا ساری بستی الٹی پڑی تھی۔ بھلا ان پہ کون سا عذاب آیا تھا؟ پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی ان کے اوپر،
اور جتنی قوموں پر اب تک عذاب آیا ہے، یعنی بستی الٹ بھی دی گئی، اس کے بعد ان کے اوپر پتھر بھی برسائے گئے، ہر شخص کو اس کے حصے کا پتھر لگا اور تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ بستی جو تھی نا، وہ ایسی جگہ پر واقع ہے جس پہ قریش جو ہے وہ آتے جاتے، تجارتی قافلے ان کے گزرتے تھے، اور وہ اپنی ویرانی کی وجہ سے اس عذاب کی آج بھی گواہی دے رہی ہے۔ تیسرا قصہ اصحاب الحجر کا ہے۔ اصحاب الحجر سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم اور زیادتی کے راستے پر چل نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، خاص طور پر سب سے بڑا معجزہ جو تھا وہ پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا تھا۔ اب وہ اونٹنی بذات خود ایک معجزہ تھی، اس کا سائز بہت بڑا تھا، اس کا قد و قامت، اس کی جسامت غیر معمولی طور پہ بڑی تھی۔ وہ بہت زیادہ کھانا کھاتی تھی، بہت زیادہ پانی پیتی تھی، اور اس سے دودھ بھی بہت زیادہ حاصل ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہیں کی۔ اس کی بجائے کہ وہ اس کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اسی وجہ سے وادی ہجر کے لوگ جو ہے وہ عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہاں پہ رک کے ایک بات ضرور سوچیں گے، ہر وہ قوم جس پہ اللہ نے نبی بھیجا ان کو کچھ اصول دیے زندگی گزارنے کے۔ سب سے پہلی بات توحید کی دعوت تھی، پھر نبیوں پر ایمان لانا اور ان کی ہر بات کو ماننا تھا، پھر جو طریقہ زندگی نبی لائے تھے اس کو اختیار کرنا تھا۔ جس کسی نے اللہ کے نبیوں کی لائی ہوئی اس دعوت کو قبول نہیں کیا ان پر عذاب آیا۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طفیل امت مسلمہ کو، پوری کی پوری امت جو اللہ کے نبی کی ہے، اسے کوئی عذاب ایک ساتھ نہیں مٹائے گا، لیکن ان کے اوپر عذاب، چھوٹے چھوٹے عذاب نازل ہوتے رہیں گے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی ایسی خرابیاں ہیں۔ اللہ نے یہ بار بار پرانی قوموں کا قصے ہمیں کیوں سنائے؟ تاکہ ہم ہدایت کی طرف پلٹیں، ہمارا دل جو ہے، ہم دل سے اللہ کی بات ماننے کے لیے راضی ہو جائیں، ہم قرآن کو سمجھیں، اس کے پیغام پر عمل کریں۔ اب آگے ہم شروع کرتے ہیں سورہ نحل۔ سورہ نحل کی بھی خاص اہم 5 موضوعات ہیں۔ اللہ کی وحدانیت، اس کا ایک ہونا، سب سے پہلے یہی موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان کو اس نے ایک سنگل سیل سے پیدا کیا، 4 پاؤں پر چلنے والے جانور پیدا کیے، جن میں ہمارے لیے مختلف طرح کے منافع ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر اور خوبصورتی کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، بکری کا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے نا، گھوڑا کتنا خوبصورت ہوتا ہے، ایسی چمکدار سکن ہوتی ہے اس کی، گھوڑے کی بال کتنے پیارے ہوتے ہیں، اس کی دم کے بھی اور اس کے عیال کے بھی بال کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا۔ اور اکثر جانوروں کے بیبیز، ان کے بچے تو بہت ہی پیارے ہوتے ہیں۔ تو جس کے پاس بھی وہ جانور ہوتا ہے نا، ان کے لیے فخر اور خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے۔ وہ سب ہم بتاتے ہیں میرا اینیمل، میرا پیٹ ایسا ہے۔ گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے جو بار برداری، یعنی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانے کے کام آتے ہیں، اور ان جانوروں سے ہمارے ماحول میں رونق بھی آتی ہے، اور ہمارے لیے یہ زینت اور خوبصورتی کا باعث بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بارش بھی وہی برساتے ہیں، اور اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے پھل اور غلے، یعنی اناج وہ پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے کھانے پینے کا رزق اور سامان مہیا ہوتا ہے نا، بارش سے فصلیں، پھل، سبزیاں اچھی پیدا ہوتی ہیں۔ دن اور رات، سورج اور چاند کو اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ کیا یہ بات ہے بچوں، کیا یہ بات ہے بھائی، کہ سورج بھی انسانوں کی خدمت کر رہا ہے، چاند بھی انسانوں کی خدمت کر رہا ہے۔ بھلا چاند کے کیا کیا فائدے ہیں آپ بتائیں گے؟ سوچئے ذرا، چاند کے کیا فائدے ہیں، اور رات اور دن کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ پھر دریاؤں سے تازہ گوشت مچھلی کا، کچھ لوگ جھینگے بھی شوق سے کھاتے ہیں، اور زیور، مختلف طرح کے ہیرے، جواہرات اور موتی جو زیور میں استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی پانی سے، سمندر سے نکلتے ہیں۔ سمندر میں ہمارے جہاز چلتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ کہتا ہے کشتی اور جہاز میرے حکم سے پانی میں چلتا ہے۔ یہ جو پانی ہے نا، یہ اللہ کی طاقت کا، اس کی قدرت کا بہت بڑا مظاہرہ ہے۔ پانی کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، کبھی آپ نے کوئی سمندری طوفان کو دیکھا کسی ویڈیو وغیرہ میں؟ کس قدر اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ جو سمندر ہے نا، یہ اللہ کا لشکر ہے، جس کو چاہے اللہ اس پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ جو اس کا دشمن ہوتا ہے نا، جس پہ اللہ ناراض ہو جائے، اس پہ سمندر کا پانی چڑھ دوڑے تو بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ جاپان والے لوگ کتنے ترقی یافتہ ہیں، انہوں نے اپنی ہر بلڈنگ کو زلزلہ پروف بنا لیا تھا، لیکن جب سونامی آیا تو اتنی بڑی بڑی ایسی ٹال بلڈنگز تھیں، اتنی اونچی اونچی عمارتیں ایسے پانی میں تنکوں کی طرح بہہ گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔
ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہیں. تو اللہ کی اگر ہم نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں نا، گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے. بس ایک ہی بات اللہ ہم سے چاہتے ہیں، وہ ہے فرما برداری. پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمام رسول اس دنیا میں حق کے ساتھ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں، اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر خود بھی صبر کریں اور مومنوں کو بھی صبر کرنے کا حکم دیں. اور یہ کہا کہ جب صبر کرنا ہو نا تو دل نہیں تنگ کرنا چاہیے. صبر کے لیے نا پچھلے پارے میں بھی ہم نے ایک بڑی پیاری بات پڑھی تھی، صبر جمیل، خوبصورت صبر. صبر کب خوبصورت ہوتا ہے؟ جب دل سے کیا جاتا ہے، اجر کی امید کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس مشکل وقت کو اللہ کے ساتھ لو لگانے میں اور اللہ سے امید کے ساتھ گزارا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کو گزار دیں گے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے نا سورہ نحل میں نا شہد کی مکھی کی بات کی ہے. شہد کی مکھی کا جو نظام ہے نا وہ بہت ہی عجیب ہے، اللہ کی قدرت سے بھرپور. یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں پر، درختوں پر اپنا چھتا بناتی ہے. یہ مختلف قسم کے پھلوں کا، پھولوں کا رس چوستی ہے، اور اس رس سے پھر یہ اللہ کے حکم سے شہد بناتی ہے. اس شہد کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف ذائقے ہوتے ہیں، اور اللہ نے شہد میں بے شمار بیماریوں کے لیے شفا رکھی. پھر اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں ایک بڑی جامع آیت ہے، اس آیت نمبر 90 جو ہے نا اس سورت کی، اس میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے منع کیا گیا. عبادات اور معاملات میں عدل، توازن، یعنی نہ بہت زیادہ اور نہ بالکل ہی چھوڑ دیں. اپنا معاملات توازن میں نہ رکھے، بیلنس رکھے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا. رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں نا عدل اور توازن سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے، اور واضح برائی جس سے اللہ نے منع کیا وہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا وہ نہ کرو، اور ظلم سے باز رہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری عمر توحید پر جمے رہے اور اس کو اللہ کو ایک مانتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا گیا، اور ان کی امت کو بھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کے لیے سب سے پسندیدہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے.